بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، آپ جہاں جہاں آباد ہوں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے وہ میں دراصل فلم آئی تھی ویر زارا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام عوام نے، لوگوں نے اس مووی کو دیکھا بھی ہوگا، اس کے بہت سارے سینز دیکھے ہوں گے، لیکن جو اس میں سب سے سبق آموز سین تھا وہ کیا تھا اس کو ذرا دیکھیے۔ جی تو آپ نے دیکھا اس میں یعنی ایک بہت بڑا میسج دیا گیا ہے کہ جب وہ والدہ کہتی ہے کہ کیا تمہارے ملک میں سارے بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آگے سے اس کا جواب ہوتا ہے کہ میرے ملک میں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بیٹے سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن مائیں ساری آپ جیسی ہی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماں سب دی سانجھی ہوتی ہے، مائیں بہنیں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں، بہت سے لوگ میرے ساتھ کنٹراڈکٹ کریں گے کہ جی انڈین موویز کے اوپر کس نے پابندی لگائی تھی؟ پہلے تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو بھی تھا، چلے اس وقت تو ایک چیز بنتی تھی، لیکن اب میاں ثاقب نثار صاحب جن کے گھر پر گرنیڈ سے دستی بم کے ساتھ جو ہے حملہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر آپ ڈرتے نہ ہوتے جناب تو اس وقت شاہ رخ جتوئی صاحب کا جو کیس تھا اس کو آپ نے جو ہے کیوں سزا نہیں دی؟ گو اس کے گھر والوں نے اس کو معاف بھی کر دیا ہوگا، لیکن ریاست میں جب ایک شخص دن دہاڑے یا رات کے وقت یعنی بازار میں لوگ کسی بچے کی، کسی بھائی کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہاں پہ فرعون بنا ہوا ہے، اس کو سیدھا مار دیتا ہے فائر مار کے۔ تو آپ نے صرف یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ گھر والوں نے معاف کر دیا تو اس لیے اس کا کیس جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے۔ اگر آپ نے اس وقت جو ہے خوف کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، آپ نے کیا کیا؟ صرف انڈین موویز کو بند کیا کہ یہ شاید ان کا کلچرل اٹیک ہے ہمارے اوپر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارا اسلام جو ہے یہ وہ عرب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے گئے، کیا سارے لوگوں کے پاس وہی دین ہے؟ یہاں پر جو ہے جیسے سکھ مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر سجدہ کرتے اپنے وہ جا کے بابے کو، ایسے ہی لوگ یہاں پہ مزاروں کے اوپر جو ہے سجدہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے کہ ویر ذرا ایک مووی ایسی تھی کہ جس میں ایک ایسا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک جو ہے مسلمان لڑکی جو ہے وہ سکھ کے ساتھ یا کہہ لیں کہ شادی کرنا، اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسے واقعات رونما نہیں ہو رہے آپ کی سوسائٹی میں؟ اور آپ نے پھر اس کے مقابلے میں ایک شان صاحب ہمارے اداکار ہیں، ان کی ایک مووی بنائی تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس میں سیم ایک سکھ جو لڑکی دکھائی گئی ہے وہ آتی ہے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر انڈین آرمی سے بھی جا کے وہ لڑتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آپ کی مووی وہ ایک اس طریقے کی تو آپ بنا لیتے تھے۔ تو آپ نے درس میں بات ہو رہی تھی کہ ماؤں کی، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہے ماں کی عزت جو کہ ہر معاشرے میں ہے، صرف اسلام تو بہت زیادہ کہتا ہے کہ ماں کی عزت اور بہنوں کی عزت، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جو کہ اس کلپ میں آپ کو بتایا گیا تھا، تو ثاقب نثار صاحب سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، محترم آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہوگا، لیکن آپ نے جب آپ کو پتا کہ فریڈم آف سپیچ پاکستان میں نہیں ہے، آپ نے مالک مووی جو عاشر عظیم نے پتہ نہیں کتنی محبت سے اور کتنا پیسہ لگا کے بنائی، اور اس کو چلنے کیوں نہیں دیا گیا کہ سینسر اس کو کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ آپ کے وڈیرا نظام کے خلاف آپ کے وہ ججز کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیصلے جو ہے وقت پر کریں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مالک کہہ رہے ہیں، مالک کون ہے؟ عوام جو سڑکوں پہ پھرتی ہے وہ بھی مالک ہے اس ملک کی، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مالک کون ہے؟ یہ عوام ہے، یو آر دا سرونٹ آف دس نیشن، ججز کے لیے بھی، فوجیوں کے لیے بھی، پولیس والوں کے لیے بھی۔ اور شاید آپ کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں آئی کہ آپ کو پتہ نہیں سرونٹ سے آپ کیا سمجھتے رہیں، حالانکہ تنخواہ تو آپ پھر بھی لیتے ہیں قوم سے، لیکن آپ کو وہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ مالک مووی پسند نہیں آئی، کیونکہ اس میں ایک ڈائلاگ جو تھا، ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم مالک ہیں، عوام اس ملک کی مالک ہے، نہ کہ ججز، فوج والے، فیوڈل جو سسٹم میں لوگ ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ مالک نہیں ہیں، ہمیں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ نے اس فلم کو جناب چلنے ہی نہیں دیا، اور وہ محب وطن پاکستانی ٹرک چلا کر
یعنی آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم لوگوں کو تو دل ہمارا کڑتا ہے کہ وہ وہاں پہ پیسے جوڑ رہا ہے اپنا قرض اتارنے کے لیے، اور اس کی اتنی بہترین مووی کو آپ لوگوں نے جو ہے چلنے نہیں دیا۔ پھر سرمد کھوسر نے ایک مووی بنائی ہے کہ زندگی تماشا، جس میں معاشرے کی منافقت کو جو ہے بے نقاب کیا گیا ہے کہ ہم خام خواہ اوپر سے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ بڑھاپا آ جائے تو ہم صرف مرنے کا انتظار کریں گے۔ کیا بوڑھے آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کے بڈھے بڈھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ بھی تو پلے بوائے رہے ہیں، وہ باجواب بے غیرت جب کہتا ہے تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ تم اس عمر میں آ کر منافقت کرتے ہو کیونکہ تمہارے پاس طاقت ہے، جبکہ معاشرے میں تم نے ایسے یعنی وہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ تم جو ہے اب عمران خان کی جو اہلیہ ہے اس کے اوپر وہ عدت کیس ڈال رہے ہو، اور خود تم لوگ بغیر نکاح کے جو کچھ بے غیرتیاں کرتے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اور راجہ عادل ہمیں نہیں پتا اس میں سچائی ہے کہ نہیں، لیکن وہ جس بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ بیوائیں تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور باقی چھوڑ دیں اس بات کو، اس وقت کون حکومت کر رہا ہے؟ اس حکومت میں جناب علی ہماری والدہ جیسی راشدہ یاسمین جیل میں پڑی ہیں، عثمان ڈار کی بیگم کو، یعنی اتنے پیسے والے لوگ، غریبوں کا تو پھر پتہ نہیں بیچاروں کا، ہم جیسوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ عثمان ڈار جیسے بندے جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، ان کے گھر جا کے پولیس یہ کہتی ہے، ان کی والدہ کو دھمکی دیتی ہے، اور بلکہ پولیس نہیں، ان کے ساتھ جو وردی کے بغیر لوگ ہوتے ہیں جو گنڈے ہیں اس ملک کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریپ کر دیں گے۔ کیا ماں کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ تو خدا را آپ اگر یہ فلمیں وغیرہ بند نہ کرتے تو انڈیا میں کم از کم ایک تو انہوں نے فوج کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ان کا فوج اپنے بارڈرز پہ کام کرتی ہے، اور ان کے ہاں فلمیں جو بنتی ہیں وہ خواہ سیاستدانوں کے خلاف بنے، خواہ کسی فوجی کے خلاف بنے، خواہ کسی وڈیرے کے خلاف بنے، جس میں بہت ساری موویز ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ شاید اس کو دیکھ کر کوئی انسپیکٹر جو ہے، جیسے کبھی خان کا ایک ڈرامہ وہ تھا اندھیرا اجالا، جس میں وہ بتاتا تھا کہ ایماندار پولیس آفیسر ہے، اس کو دیکھ کے بہت سارے ایماندار لوگ ہو گئے۔ تو ایسے ہی اگر مالک مووی چلنے دی جاتی، اور یہ جو سرمد کھوسر کی مووی ہے زندگی تماشا، اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا اور لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آپ صرف منافقت کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سچ شاید قوم سے دبا لیا جائے جیسے آپ نے 90s میں دبایا گیا، تو یہ دبنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمیں بہرحال جو موویز آپ نے بند کی ہیں وہ تو یوٹیوب پہ نیٹ فلکس کے اوپر پھر بھی آ جاتی ہیں، لیکن آپ یہ کون سے ڈرامے، وہ ضیاء الحق والے ڈرامے کیے جا رہے ہیں جناب، اور آج آپ کے گھر کے اوپر جب گرنیڈ پھینکا گیا یا دستی بم پھینکا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ آپ کو ڈر اس وقت نہیں لگنا چاہیے تھا جب آپ وہاں بیٹھے تھے منصب پہ، اس وقت آپ فیصلے کرتے، اس وقت لٹکاتے، اس وقت ان کو جو ہے، جب تک اس ملک میں ان گنڈوں کو نہیں لٹکایا جائے گا جو، اور جب یہ دیکھیں، اور جو ان کا سینسر بورڈ گیا ہے فلموں کا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیردا، وہ گانا سینسر نہیں ہوتا جو کہ جس کو وہ نصیب لال نے گایا ہے بیچاری نے، لیکن جب ان کی منجی تھلے ڈانگ پھیری گئی نا، یعنی یہ وہ سوٹی پھیری کی مقصد ہے، آپ سمجھتے ہوں گے منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، جب اس میں عاشر عظیم نے ڈانگ پھیری، جب اس میں سرمد کھوسر نے ڈانگ پھیری، تو ان کی موویز کو بھی بین کر دیا گیا، ان کے کیریئر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ماؤں کی جو تذلیل ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ دیکھیں گے کیا میسج دے رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی وہ ہندو ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں، ہم اللہ کی حاکمیت پر جو اب ہمارا پورا ایک یقین ہے، لیکن کم از کم وہاں آزادی اظہار رائے تو ہے نا۔ آپ نے اس پہ بھی قدغن لگانے کی کر رہے ہیں کہ وہاں کی موویز بھی ادھر نہ آئے، تاکہ ہمارے کہیں پولیس والے ان کے پولیس والوں کو دیکھ کر جو ہے وہ سیدھے رستے پر نہ آ جائیں، اور اپنے ہاں ہم اگر کوئی میسج والی مووی بناتے ہیں تو لوگوں نے بنانی چھوڑ دی ہیں۔ انہیں کہا جتنی فحاشی گند ویڈیو آڈیو کھیل کا جو کھیل ہے آپ کا، وہ آپ چلائیں، آپ کے لیے یہ موویز ہے اور یہی چلائیں۔ وہ جو ترانوں سے آپ نے بہت سال بیوقوف ہمیں بنائے رکھا، اس سے قوم جاگ گئی ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔